آپ نے کہا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ پھر اچھا اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیث ہیں، باقی کوئی نہیں۔ اللہ رسول قرآن صحیح مسلم صحیح بخاری نہیں، یہ کسی امام نے ساری صحیح کتاب ہے۔ سر کسی امام نے لائبہ کو ڈسکور کیا؟ جی ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے جنت پہ قلم اٹھایا، ابن القیم۔ اور ابن القیم اتھینٹک شخصیت ہیں حدیث میں، تو میں جنت ان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں۔ ارشاد بھٹی کا یہ سوال کہ اس کا ثبوت قرآن، بخاری، مسلم ان سے پیش کریں، یہ سوال بنیادی طور پر درست نہیں تھا، جیسا کہ مولانا نے اس کا تذکرہ کیا۔ ہاں، یہ سوال کرنا چاہیے تھا کسی کتاب سے اس کا ثبوت پیش کریں۔ خیر، بعد میں ارشاد بھٹی نے اپنے سوال کا انداز بدل دیا تو مولانا نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا۔ اس کتاب کا نام ہے حاد الارواح، اور اس کتاب میں اس حور کے متعلق روایت موجود ہے جس کا تذکرہ ارشاد بھٹی نے کیا، اور یہ اصل لفظ ہے لعبہ یا لعبہ، یعنی یہ لفظ عین کے ساتھ ہے لیکن لوگوں نے اس کو لائبہ بنا لیا، یعنی حمزہ کے ساتھ۔ بہرحال ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اور سند کے ساتھ یہ روایت ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفت الجنہ میں موجود ہے۔ اگرچہ اس روایت کی سند کمزور ہے، لیکن وہ تو مولانا نے خود بتا دیا کہ فضائل میں ضعیف روایات لے لی جاتی ہیں، بلکہ مرزا خود بھی ضعیف روایات پر عمل کرتا ہے۔ میں بازار میں جاتے وقت وہ والی ضعیف روایت والی دعا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ خیر، اب چلتے ہیں مرزے کی طرف۔ مرزے نے مولانا طارق جمیل صاحب پر اس حوالے سے کیا تبصرہ کیا ہے وہ سن لیں۔ یہ سب بھٹی صاحب نے نا وہ ایک تھمبنیل بھی بنایا جس پہ لکھا لائبہ جو حوروں کی سردار ہے، اس کے حوالے سے کوئی روایت ہے جو انہوں نے اس انٹرویو کے اندر جس کا ذکر کیا، اور 130 فٹ قد اور یہ سارا کچھ؟ دیکھیں، طارق جمیل صاحب نے کہا تھا، میں یاد تو مجھے نہیں ہے۔ حالانکہ مولانا نے اس پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور اس کتاب میں ہم نے وہ روایت دکھا دی ہے۔ تو ہم بھی لائبہ کو تلاش کرتے ہیں، آپ بھی کریں، طارق جمیل صاحب بھی کرتے ہیں۔ یہ تو اب عوام کا کام ہے کہ لائبہ کو ڈھونڈیں کہ وہ کدھر ہے، اور یہ لائبہ کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے تو اپنی وائف سے وہ بائی چانس اس کو ڈسکس کیا کہ اس طرح بھٹی صاحب نے یہ لائبہ کو ڈسکس کیا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے، تو وہ بھی آگے سے ہنسنا شروع ہوگی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اب لائبہ کے پاس ہی جاؤ، ادھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ مرزے نے اپنی بیوی کا جواب نقل کیا۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے متعلق مرزا کہتے ہیں میں نے اس سے مار کھائی ہے لیکن کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ وہ بیوی ہے جو مرزے کو کہتی ہے ہاں پتر ہون سنا۔ تو پھر بعد میں میری بیوی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے ہاں پتر ہن سنا۔ میں نے شاید ایک دو دفعہ مار کھائی ہو، یعنی وہ کٹ نہیں زیادہ، وہ کبھی کبھار، لیکن میں نے مارا نہیں کبھی، اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ میں کوئی بہت جو وہ اس طرح کا ہوں، حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی، بہت زیادہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں۔ بہرحال مرزے نے کہا کہ لائبہ حور کو ڈھونڈو، تلاش کرو، وہ تو ہم نے روایت پیش کر دی۔ لائبہ یا لعبہ اس کا نام ہے، اور وہ روایت موجود ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن روایت بہرحال موجود ہے کتب حدیث میں۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ یہ روایت لکھی ہے۔ دوسروں کی بیان کردہ باتوں کو ڈھونڈنے کی بجائے مرزے کو حیا آنی چاہیے، کچھ شرم آنی چاہیے کہ مرزے نے جو خود باتیں کی ہوئی ہیں من گھڑت، جن کا دنیا جہان کی کسی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، مرزے کو تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کو تلاش کرے اور ان کو ڈھونڈے، اگر نہیں ملتی تو توبہ کرے، رجوع کرے۔ آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے، راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا ہے سب کچھ، اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے، کئی مہینوں میں بنی ہے۔ اس کے اوپر ہالی ووڈ والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے۔ اس کے لیے جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے وہ بھی انہوں نے خیر اس فلم میں دکھایا ہے، معجزانہ طور پر پانی آتا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت ایک دم اگ جاتے ہیں، اور اس کی لکڑی بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ بہرحال خیر یہ معجزانہ ہی تھا ایک معاملہ۔ لو جی، دوسروں پر اعتراض کرنے والا معجزات ثابت کر رہے ہالی ووڈ کی فلموں سے، بکش کی رٹ لگانے والا، علمی کتابی ہونے کے دعوے کرنے والا مرزا دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کر سکتا ہے کہ راتوں رات درخت کھڑے ہو گئے؟ بلکہ ایک جگہ مرزے نے کہا یکدم درخت کھڑے ہو گئے۔
اور راتوں رات تختے بن گئے. کیا مرزا کسی کتاب سے سند کے ساتھ یہ بات دکھا سکتا ہے؟ بے شک سند کمزور ہو، ضعیف ہو، لیکن سند کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری بے بنیاد باتیں، کہانیاں، من گھڑت چیزیں مرزے نے بیان کر رکھی ہیں، لیکن اعتراض دوسروں پر کر رہا ہے. کس منہ سے مرزا دوسروں پر اعتراض کرتا ہے؟ جی طارق جمیل صاحب کا تجربہ جو ہے بزرگوں کی کہانیاں سنانے کا زیادہ ہے، قرآن و حدیث کا ان کا تجربہ جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں. اور مرزا جو فلمی کہانیاں سنانے کا تجربہ رکھتا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. ایک نمونہ ہم نے پیش کر دیا. اگر مرزا ہم سے مطالبہ کرے گا تو ہم مرزے کی ویڈیو سے ایسی سینکڑوں باتیں سامنے لے کر آئیں گے جو مرزا بیان کرتا ہے، جن کا کسی کتاب سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور ہم مرزے کی ان ویڈیوز کا مکمل حوالہ دیں گے، وقت بھی بتائیں گے، تاکہ مرزے کو اپنی ویڈیوز میں وہ باتیں دیکھنے کے لیے آسانی ہو. تو یہ تو میرا طارق جمیل صاحب کو ہی جواب دینا چاہیے کہ وہ صوفیوں کی کتابوں سے عجیب و غریب قسم کی سٹوریاں بیان کر کے مسلمانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں. ہمارا بھی سوال ہے کہ ہالی ووڈ کی فلموں سے معجزات بیان کر کے مرزا کس کو آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ غوروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورۃ الرحمن کے اندر، باقی صورتوں کے اندر، بخاری مسلم میں موجود ہے. جو وہاں پہ ذکر ہوا ہے نا اس کو ہی بیان کیا کریں. اس کو کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. مرزا دوسروں کو تو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ قرآن اور بخاری مسلم سے بیان کریں. مرزا جی، نوح علیہ السلام کا یہ جو معجزہ آپ نے ہالی ووڈ کی فلم سے بیان کیا ہے، کیا آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں معجزات قرآن سے بیان کروں، بخاری مسلم سے بیان کروں؟ کیا معجزات کے لیے قرآن بخاری مسلم کافی نہیں ہے؟ اور مرزے نے یہاں جو انداز اختیار کیا قرآن بخاری مسلم، تو کیا بخاری مسلم کے علاوہ کسی حدیث کی کتاب سے کوئی بات نقل کرنا درست نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو مرزے نے ہزاروں باتیں بخاری مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے نقل کی ہوئی ہیں. کیا یہ مرزے کا جرم ہے؟ اور مرزے نے خود ایسی سینکڑوں باتیں کی ہوئی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں، جن کا کتابی دنیا سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو مرزا پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، پھر دوسروں پر اعتراض کرے.